گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آلہ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ یہ درود پاک یاد کریں، یہ درود پاک بڑے خاص ہیں جو میں پڑھتا ہوں ہر بار، ان کو یاد کریں اور اپنے وظائف میں ان کو رکھیں۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 31 جولائی 2015 14 شوال 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس کی مبارک دیتے رہا کریں ایک دوسرے کو۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس کی مبارک دیتے رہا کریں۔ ہمارے لیے روایتوں میں آتا ہے جو جمعے کے دن دنیا سے چلا گیا خالق کائنات اس کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیتے۔ عید کا دن ہے نا، خوشی کا دن ہے۔ اب خوشی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ڈالنا کہ ادھر آنا یار حساب دے،
عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جا موج کر، جا موج کر۔ اللہ کی رحمتیں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک رحمت کو استعمال کرتا ہے، تو دیکھیں کتنا کرم ہے اس کی ایک رحمت کا کہ ایک رحمت کے صدقے ہم کیسے اڑتے پھرتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی 99 رحمتیں استعمال کرے گا، اور کن کے ذریعے کرے گا؟ انبیاء اور اولیاء اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے یہ رحمتیں اللہ ان کو عطا کر دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اویس ٹھہریے، اویس کہیں گے یا اللہ حکم، اللہ فرمائیں گے پیچھے نگاہ دوڑائیے، میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ میں ان سب کو بخش دوں۔ اللہ اپنی رحمتیں بانٹ دے گا، کن کو دے گا؟ انبیاء کو اور اولیاء کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں اولیاء کے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہیں، غوث اعظم کے ساتھ جڑے رہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب رحمتیں بٹیں گی کل قیامت کو تو یاد رکھنا یہ بڑے لجپال ہیں، کبھی نہیں بھولتے، یہ کبھی نہیں بھولتے۔ یہ یاد رکھیں گے کہ ندیم آیا کرتا تھا، یہ یاد رکھیں گے اصغر علی قادری حجویری آیا کرتا تھا، آصف آیا کرتا تھا، یہ سب کو یاد رکھیں گے۔ مجھے جن جن کے نام نہیں بھی آتے یہ ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہ بڑے لاجپال ہیں، بڑے لاجپال ہیں۔ ایسے نہیں کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، للہ کرم کریں کرم کروائیں کرم، دونوں جہاں میں رکھیں سکیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ایک بار شکر الحمدللہ بولو، شکر الحمدللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ولی کی چوکھٹ دعا کی قبولیت کی سند ہے، ولی کی چوکھٹ دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ اپنی اپنی دعائیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سپرد کریں کہ وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں سپرد کریں۔ اے اللہ اپنی ربوبیت کا صدقہ، کملی والے کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پن کا صدقہ، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اون و محمد کی شہادت کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش سید مختوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ۔ اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے حجویریہ، نعرے حجویریہ۔ یہ نعرہ حجویریہ بڑے زور سے لگایا کریں، ہم حجویری ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حجویری ہیں۔ نعرہ حجویریہ۔ اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ برکت کے لیے ایک حدیث پاک لیے چلیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ رسالت میں سے ایک گل لیے چلیں۔ سرور کائنات، یہ اصلاحی احادیث میں آپ کو ہر جمعے سناتا رہتا ہوں، اس میں اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے ہمیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے انسان، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کا طریقہ دیکھیں، مسجد نبوی کے باہر حجرہ شریف پہ کھڑے ہیں تو 7 ازواج مطہرات کھڑی ہیں۔ ایک صحابی گزرے، واپس بلایا، کہا واپس آئیے، فرمایا جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ میری ازواج ہیں، یہ میری بیوی ہیں۔ کلیئر کیا کرو ہر بات۔ اس حدیث پاک سے کیا سبق ملتا ہے؟
ہر بات کلیئر کیا کرو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میری بلا جرت ایسا کچھ سوچوں. فرمایا نہیں شیطان خون کے شریانوں میں دوڑتا ہے. یہ صحابہ کا عمل اور سرکار کائنات کا عمل ہمارے لیے تعلیم ہے. نہ وہ ایسے نہ وہ ایسے، ہائے ہائے ہائے، ہمارے لیے تعلیم ہے. آج ہمارے گھروں میں کوئی بھی معاملہ ہو کسی سے نہ چھپایا کرو. فون آئے تو بتایا کرو کس کا فون آیا. اکثر بیویاں بہت پریشان ہیں، ہمارے پاس یہ بے شمار کیس رہتے ہیں، کوئی میاں لگے رہتے ہیں. اللہ کے بندو، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہی تو زیادہ بڑے ہو اور نہ ہی زیادہ اہم. یاد رکھو جب وہ بتا رہے ہیں بلا کے کہ یہ میری بیوی ہیں، تو آپ کیوں نہیں بتاتے؟ جب کسی کا بھی فون آئے تو گھر والوں کو خبر دیں. گھر والوں یہ فلاں کا فون ہے، فلاں کا فون ہے. اگر شک اگر اپنا گھر کر گیا ہو تو پھر یہ کریں کہ سپیکر کھول دیا کریں. یہ معاشرے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سپیکر کھول دیا کریں کہ اگلے بندے کو شک ہی نہ رہے، جو بھی ہوگا آواز کلیئر آ جائے. یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ چھوٹی بہن ہے، یہ بڑی بہن ہے. شیطان خون کی شریانوں میں دوڑتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شک ڈالتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یہاں سمجھاتا چلوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. جس شخص کو اگر سیل کی خاص ضرورت نہیں ہے وہ سیل چھوڑ دے. یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. اگر ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو واقعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے اس کی، تو پھر رکھ لے، وغیرہ اس کو ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے میسیجنگ فضول چیزوں کے لیے نہ رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. اگر بیوی کے پاس ہو تو میاں کو شک پڑتا ہے، اگر میاں کے پاس ہو تو بیوی کو شک پڑتا ہے. یہ شک میں ڈالتا ہے. اگر آپ کو واقعی اس کی ضرورت ہے تو پھر رکھو. اگر آپ نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے ٹیکے کے لیے یا کسی اور معاملے کے لیے، پھر جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. اور اگر رکھنا مجبوری ہے تو پھر وضاحت کیا کرو، کوئی شرم نہیں ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلا کر بتا رہے ہیں یہ میری ازواج ہیں، میری بیوی ہیں. ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہ بتائیں کہ کس کا فون آیا. ہم کوئی بہت بڑے ہیں؟ قطن بڑے نہیں ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کے بعد ہیں. ساری کائنات مل کر آپ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتی. سرکار کے قدموں کی خاک تک ساری کائنات میں. امام الانبیاء ہیں، آپ کے بڑے رتبے ہیں. ساری زندگیاں ختم ہو جائیں آپ کے رتبے نہ ختم ہو. آج کا سبق کیا ہے کہ بتایا کریں گے کہ کس کا فون آیا. چھپائیں گے نہیں کسی چیز کو، ظاہر کریں گے ہر چیز، تو پھر امن ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب. آپ ہاشمی سید ہیں. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. یہ شجرے یاد کر لیں. بزرگوں نے لکھا اگر ان شجروں کے توسل سے دعائیں کی جائیں تو اللہ دعائیں رد نہیں کرتا. اللہ بڑے بڑے ولی ہوتے ہیں ان میں. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حبیب اجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں بس اب ہم اپنے درس کی طرف پہنچ گئے ہیں. حدیث پاک ہو گئی، شجرے ہو گئے، اب کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. اور آج کا ہمارا درس
موضوع کتنا ہے جی 85 آج کا ہمارا درس ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، جو کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 144 45 46 میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اپنے ہی رنگ سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے طریقے سے۔ صوفیہ کے طریقے علیحدہ ہی ہوتے ہیں، صوفیہ کے اسٹائل علیحدہ ہی ہوتے ہیں۔ صوفیہ آج ایام 20 کا دوسرا روزہ ہے، آج 14 شوال ہے، تو اس لیے پچھلی بار کہا تھا کہ ایام 20 کے روزے رکھا کریں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 500 پہ فرمایا، حضرت جنید بغدادی کا قول آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا عادی طریقت ہے، آدھا صوفی تو بندہ روزہ رکھ ہی ہو جاتا ہے، روزے رکھتا ہے، فرض روزے جنہوں نے رکھے ان کو مبارک ہو۔ حجویرینز جو طاقت رکھتے ہیں، سہ سکتے ہیں، کم از کم ایام 20 کے روزے رکھا کریں۔ آج ایام 20 کا دوسرا روزہ ہے۔ غوث پاک اپنی کتاب میں اس کا یوں حوالہ دیتے ہیں، حدیث پاک مولا علی سے منقول ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، جبریل امین کے پاس جب حجرے میں تشریف لے کے گئے، لوگوں کو یہ حدیث پاک یاد ہوگی جو پہلے سے سن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے روزے کا اجر 10,000 برس کے روزوں کے برابر، دوسرے روزے کا اجر 30,000 برس کے روزوں کے برابر، اور ایام 20 کے تیسرے روزے کا، دوسرے کا 30,000 برس اور تیسرے روزے کا 1,00,000 برس۔ یہ نفلی بڑے پیکج ہوتے ہیں۔ مولا علی سے یہ حدیث پاک روایت ہے، غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور روزہ رکھنا عادی طریقت ہے، جو صوفی بننا چاہتا ہے یا صوفیہ کے پیچھے چلنا چاہتا ہے تو کوشش کر کے ایام 20 کے روزے رکھا کرے۔ چاند کی 13 14 15 یہ بڑے باکمال روزے ہیں، بڑے اللہ نے بڑا ان کا اجر رکھا ہے۔ تو جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی مارکت الکتاب کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اگر کسی کو پیر کامل کی تلاش ہو، وہ کشف المحجوب پوری کا مطالعہ کر لے، اس کو شیخ مل جائے کہ اس کا شیخ ثابت ہوگی۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت الآراء کتاب ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے۔ قریب ہو جائیں کہ اب ہم حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات شروع کرنے لگے ہیں۔ پچھلے موضوع کا کیا نام تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع تھا۔ اس سے پہلے کا تھا نام صحابہ صوفیہ کے پیشوا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صوفیہ کے پیشوا، اور ان میں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج موضوع لیا ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ یہ آپ ہی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لائنیں ہیں جو فارسی سے اردو میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب ان حضرات میں سے ایک حضرات ہیں، ابو حفص بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات میں سے جو صوفیہ کے پیشوا ہیں، صوفیہ کے پہلے پیشوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے پیشوا ان حضرات میں سے ایک حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اہل ایمان کے لشکر کے سالار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اہل اسلام کے، اہل ایمان کے لشکر کے سالار ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں نکل جائیں گی اگر دل سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کو سنیں گے جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو اہل ایمان کے لشکر کے سالار ہیں اور آسان کرنے والوں کے درویش ہیں، اہل تحقیق کے پیشوا ہیں۔ اہل تحقیق کون ہوتے ہیں؟ صوفیہ۔ اہل تحقیق کے پیشوا ہیں اور دریائے محبت میں غرق ہیں۔ آپ کی بہت سی کرامات اور بہت سے اقوال منقول ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں دینی امور میں فہم و فراست سے کام لینا اور سختی کے ساتھ پابندی کرنا شامل ہے۔ فہم و فراست بڑی مشہور تھی آپ کی فہم و فراست
کے بارے میں بڑی قرآن کی بہت سی آیات میں آپ کے بارے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں کی تائید کی. فہم و فراست کی انتہا سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہم و فراست سے کام لینا اور سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرنا شامل ہے. طریقت کے بارے میں ان کے بہت سے بہترین اقوال منقول ہیں جن میں باریک نکات پائے جاتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت کے بارے میں ان کے بہت سے باریک نکات ہیں، بہت باریک نکات ہیں، وہ آگے آپ بیان کریں گے. آگے آپ نے ایک حدیث پاک کوٹ کی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ نے فرمایا الحق ینطق الی لسان عمر. یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق ینطق الی لسان عمر. عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر حق کلام کرتا ہے. 12 اماموں نے اس حدیث کو روایت کیا. صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6999، المستدرک علی الصحیحین میں 4450، سنن ابی داؤد میں 2587، سنن ابن ماجہ میں 107 اور جامعہ ترمذی میں 3700 نمبر حدیث پاک ہے. تقریباً 12 اماموں نے جو حدیث کے امام ہیں اس حدیث کو ان اماموں نے نقل کیا ہے. یہ اتنی معتبر اور اتنی مستند حدیث ہے. آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری حدیث پاک درج کرتے ہیں آپ کی فضیلت میں 13 حدیث کے اماموں نے اس کو نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی قد کان فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی فعمر. ہر امت میں پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ عمر ہوگا. محدث وہ جو بہت سی باتیں اپنے اس جن پہ نازل ہوں ان کی یاد بھی کر لے اور اس طرح کے طریقے پہ چلے اور ان حدیثوں کو جمع کرے، محدث باتوں کو اپنے اندر وہ داخل کر لے ہر چیز. آپ نے فرمایا ہر امت پہ محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوا تو وہ عمر ہوگا. 13 اماموں نے اس حدیث کو روایت کیا. بخاری شریف میں 3300 حدیث نمبر، بخاری شریف میں پھر 3507 نمبر، صحیح مسلم میں 4516 نمبر، صحیح ابن حبان میں 7004، جامعہ ترمذی میں 3711 نمبر حدیث پاک ہے. یہاں پر یہ حدیث پاک کم و بیش 13 اماموں نے اس کو نقل کیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طریقت کے بارے میں آپ کے بہت سے لطیف نکات منقول ہیں، اس کتاب میں ان سب کا احاطہ ممکن نہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں آپ کے بہت سے لطیف نکات منقول ہیں لیکن اس کی کتاب میں سب کا احاطہ جو ہے نا ہو نہیں سکتا کیونکہ بہت طوالت اختیار ہو جائے گی، احاطہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پر آپ نقل کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ساری سبق آموز باتیں ہیں، بڑے غور سے سنیں. یہ آپ کا قول بڑا سبق آموز ہے. حضرت ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی العزلۃ راحت من خلفاء السوء، برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی زیادہ باعث راحت. انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی زیادہ قابل راحت ہے. برا دوست نہ بناؤ، اگر کوئی برا دوست ہے تو اٹھ جاؤ. یاد رکھو اگر ہم کبھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں ایسا تو وہ آپ سے کمزور ہونا چاہیے، پھر آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو. اگر برا آدمی کوئی آپ سے تگڑا ہے تو پھر وہ آپ کو خراب کر دے گا، آپ اس کی اصلاح نہیں کر پاؤ گے. یہ یاد رکھنا، یہ بزرگوں نے ایک ٹپ دیا ہے کہ اگر آپ کسی برے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ماڑا ہونا چاہیے، اگر آپ سے تگڑا ہے تو وہ آپ کو برائی میں لگا دے گا. اور آپ نے کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا یہ قول نقل کیا کہ برے ہم نشین کے مقابلے میں تنہائی زیادہ باعث راحت ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں تنہائی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تنہائی یہ ہے کہ انسان لوگوں سے منہ ہو گیا. یہ لوگوں سے منہ کن لوگوں سے؟ برے لوگوں سے. آگے ساری بات کھل جائے گی کہ اگر لوگوں میں رہے بھی تو اس کا دل اللہ کے ساتھ متصل رہے. جیسے بھی لوگوں کے ساتھ رہے لوگ اس پر اثر انداز نہ ہو تو پھر رہ سکتا ہے. آگے آپ نے امیر المومنین کی مثال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند تو تنہائی کو کرتے تھے لیکن تھے تو امیر المومنین، رہتے تو لوگوں میں ہی تھے نا.
لیکن دل اللہ کے ساتھ ان کا وابستہ رہتا تھا لوگوں میں رہنے کے باوجود۔ آپ فرماتے ہیں تنہائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تنہائی یہ ہے انسان لوگوں سے منہ موڑ لے، دوسری تنہائی یہ ہے کہ انسان خود سے تعلق ختم کرنا، خود سے تعلق ختم کرنا کہ اپنے نفس سے تعلق ختم کرنا، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہ رہے، اسے خود سے تعلق، انسان خود سے تعلق ختم کر لے۔ لوگوں سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے انسان خالی جگہ کو اختیار کرے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کنارہ کش ہو جائے، اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، بزرگوں کے ساتھ رہے، ایک جہاں نال بہ جائے گا نا تو خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ۔ یہ میں ساتھ ساتھ تھوڑی ڈیفینیشن کرتا رہتا ہوں، آگے خود بھی سرکار بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کر رہے ہیں۔ اپنے اعمال کے ایوب کو دیکھ کر سکون پائے، اپنے اعمال کو دیکھ کے اپنے اعمال کے عیب کو دیکھ کے سکون پانے سے مراد ہے کہ بیٹھ جائے، خوش نہ ہو، سکون پائے کہ بس توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے اجتناب کرے اور اپنی خرابی سے لوگوں کو محفوظ رکھے، اپنی خرابی سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اگر وہ خراب ہے تو پھر لوگوں سے کم ملے جلے۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ جو خراب ہیں انہی سے نہ ملے، اور اب یہ ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو پھر بھی لوگوں سے نہ ملے، اس نیت سے کہ لوگوں کو بچائے اپنی خرابی سے۔ آگے داتا صاحب کی کتاب میں بڑا خوبصورت واقعہ آئے گا، ایک راہب نے 40 سال کے لیے اپنے آپ کو کلیسے میں بند کر لیا، تاڑ لیا، تو ایک اللہ کے ولی ملنے گئے تو وہ راہب اتنا پہنچا ہوا تھا، انہوں نے ان کو پہچان لیا اور ان کا کھڑکی کھول کے ان کا نام لیا۔ تو ان اللہ والوں نے پوچھا کہ تو نے اپنے آپ کو 40 سال سے اس کلیسے میں بند کیا ہوا، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کے کتے سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ کہ لوگ مجھ سے نقصان نہ ہو، لوگوں کو اپنی خرابی سے لوگوں کو محفوظ رکھے، لیکن لوگوں سے تعلق توڑنے کا تعلق دل سے ہے، اور دل کی یہ کیفیت مخلوق کے ظاہر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص دلی طور پر مخلوق کے ساتھ لا تعلق ہو جاتا ہے تو اسے مخلوق کے ساتھ رہنے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ جب کسی شخص کا دل لوگوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو اسے مخلوق کی طرف سے کسی سے بھی کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا، اسے اس بات کا خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پا سکتا۔ یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کا دل اللہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی ڈر نہیں رہتا کہ میں لوگوں میں رہوں یا نہ رہوں، تو پھر وہ لوگوں میں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ ڈر ہو اس کو کہ لوگ مجھے گمراہ کر دیں گے، جب میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا تو پھر لوگوں سے بچے۔ یہ ساری معرفت کی باتیں ہیں، اپنے اندر ڈالیں اور ان پہ عمل کریں، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت والے دن کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایسی حالت میں انسان لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو لوگوں میں رہتے ہوئے بھی لوگوں سے جدا ہوتا ہے، اور انسان کا ارادہ بھی لوگوں سے لا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہے، بہت دوری پر واقع ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بہت بلند مقام ہے اور بہت دوری پر واقع ہے، اور اس کیفیت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح یعنی کہ رہبر تھے، انہوں نے تنہائی کو راحت قرار دیا، انہوں نے تنہائی کو راحت قرار دیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے امیر اور ان کا خلیفہ تھے، لیکن حقیقت میں ان کا دل تنہائی میں سکون حاصل کرتا تھا۔ یہ باتیں کس نے لکھی ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اہل باطن ظاہر لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں، لیکن ان کا دل در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ چلتے اٹھتے پھرتے تو لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یعنی کہ فجر پڑھ لیتے ہیں، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، یہ جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں تو پھر یہ تشریح کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ لائنیں تشریح کی ہوتی ہیں۔ جب اس بندے کا دل فجر کے بعد عصر کی یاد میں لگ جائے تو کس کی یاد میں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی یاد۔ جب اس کا دل ظہر کے بعد عصر کی یاد میں لگ جائے، عصر کے بعد مغرب کی یاد میں لگ جائے، مغرب کے بعد عشاء کی یاد میں لگ جائے، پھر تہجد کی یاد میں لگ جائے، اس کا دل تو اللہ سے ہی متصل رہتا ہے، اب دنیا اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکو۔ بے حیائی مین تمام معاملات، برا سوچنا، برا میسیج کرنا، بری کال کرنا، برا رابطہ کرنا، اور برائی مین تمام کم تولنا، چوری چکاری، کسی کو دھوکہ دینا،
بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کون روکتی ہے؟ کون سی نماز؟ جو اللہ کے لیے پڑھی ہے، اپنے لیے نہیں کہ آج بڑا بے چین ہوں تو نماز پڑھ کے سکون حاصل کر لوں، کل طبیعت ٹھیک ہے تو نمازیں ختم۔ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آج بچے تنگ کر رہے ہیں تو نماز پڑھ لوں، بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو نماز پڑھ لوں، کاروبار میں کچھ کمی بیشی آ گئی ہے تو نماز پڑھ لوں۔ یہ نماز تو اپنی لالچ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ نماز تو وہ پڑھ جو اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ حالت کوئی بھی ہو، آج سارا گھر بھی فوت ہو جائے میں پھر بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، آج سارے گھر کی شادی کیوں نہ ہو میں پھر بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ یہ نماز اللہ کے لیے، نہ کوئی غم اس کو اللہ سے جدا کر سکے، نہ کوئی خوشی اس کو اللہ سے ہٹا سکے۔ یہ نماز پنجگانہ، اور یہی اللہ کی یاد ہے، اور یہی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ان کا دل در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بظاہر جو میل ملاپ رکھتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے آفت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری آزمائش ہے جو تو نے ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کر دیا ہے، ہم تو ہر وقت تیرے ساتھ ہی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اب تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب فرما۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے میں اس طرح سمجھتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رہنے میں اس طرح نہیں سمجھتے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے میں سمجھتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رہنے میں ایسا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے دنیا کبھی بھی صفائی کا باعث نہیں ہو سکتی، خوشگواری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے دنیا کبھی بھی راحت کا باعث نہیں ہو سکتی، خوشگواری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، دار اسست علی البلوى بلا بلوى محال۔ کمال ہے یہ، جس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی گئی ہو اس گھر کا آزمائش سے خالی ہونا ممکن نہیں۔ لوگوں اس گھر کی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی ہے، یہ گھر کبھی آزمائش سے خالی نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے اس بات کو کیسے خوبصورت طریقے سے کمپلیٹ کیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر یعنی کہ دنیا، جس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی گئی ہو اس کا آزمائش سے خالی ہونا ممکن نہیں ہے۔ آگے آخری واقعہ چھوٹا سا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا، اور اس میں آپ کی فضیلت مکمل تو نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے بڑے اختصار سے لکھا ہے کیونکہ کتاب کو بہت طویل آپ نے کرنا ہے اور سارا کچھ سمجھانا ہے، آپ نے تھوڑی تھوڑی جگہ دی ہے کتاب میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 درس ہو گئے، وہ برکتاً، کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہی ہے، وہ برکتاً 2 درس ان کے ہو گئے، باقی سارے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کی امیدہ بنیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ایک ہی درس بنا ہے، اس میں آپ کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، یہ واقعہ بڑا خوبصورت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، خاص تھے تو ساتھ رہتے، خاص صحابہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے تمام اعمال پسندیدہ تھے۔ حضرت داتا علی حجویری کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے تمام اعمال پسندیدہ تھے۔ یا اللہ ان دھوپ والوں کی خیر ہو، چھاؤں والوں کو بھی خیر ہو، یا اللہ سب کی خیر ہو، میری بھی خیر ہو رب العالمین داتا علی کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے تمام اعمال پسندیدہ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد استبشروا اہل السماء اليوم بالاسلام عمر۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اہل آسمان نے آج خوشی کا اظہار کیا۔ آج سارے آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ آج عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، خوشی کا اظہار کیا گیا۔ صوفیاء کرام، آگے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آخری بات لکھتے ہیں، صوفیاء کرام گدڑی پہننے اور دینی معاملات میں سختی کرنے، گدڑی موٹے لباس کو کہتے ہیں،
کہ اللہ کے ولی سردی گرمی ایک ہی طرح کا موٹا لباس پہنا کرتے تھے. آج بھی کچھ ایسے ہیں جو پہنتے ہیں, اس کو گدڑی کہا جاتا ہے. اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. پچھلے 8 موضوع درس ہوئے ہیں گدڑی کے. نیٹ سے آپ یہ درس دیکھتے رہا کریں. یہ تقریباً 84 درس جو ہے نا نیٹ پہ ہیں, ان کے سب کے علیحدہ علیحدہ موضوع ہیں. فقر و غنا کے موضوع ہیں, گدڑی کے موضوع ہیں, اور اس کے علاوہ توفیق کے موضوع, استخارے کے موضوع, آپ کیسے تشریف لے کے آئے, یہ سارا میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے انہی کی توفیق سے. تو یہ آپ یہ لے کے نا کارڈ تو یہ سارا دیکھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے صوفیہ کرام گدڑی پہننے اور دینی معاملات میں سختی کرنے کے حوالے سے حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں, اور ان تمام امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کا پیشوا اور امام سمجھتے ہیں. تمام اولیاء اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت کا پیشوا اور امام سمجھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حاصل کلام 1-2 منٹ کا. حاصل کلام کتاب سے باہر ہوتا ہے. اپنی اصلاح کے لیے تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں کہ آج کے اس درس میں ہم نے کیا سبق لیا. آج کے اس درس میں ہم نے یہ سبق لیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ حق. جس نے آپ کا انکار کیا اس نے کیا کیا؟ اس نے حق کا انکار کیا. اللہ رب العالمین ہمیں حق کے انکار کرنے والوں میں کبھی نہ رکھے. اس حدیث پاک کو 12 اماموں نے روایت کیا. پیچھے میں نے 5 اماموں کا حوالہ دیا جو بڑے بڑے امام ہیں, جو ہمارے یہاں مشہور ہیں. باقی امام بقیہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں. امام یہ سارے بڑے مشہور ہوتے ہیں. پھر آپ نے آگے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے. میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے فضائل, ان کے مناقب اتنے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے. یہ تمام امت کے پیشوا اور امام, ان کی تقلید کرنی ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کے, اور جو صوفیہ کے امام ہیں صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو درس ہم نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نفع تب بھی ہوگا جب آپ عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل سے زندگی بنے گی. اگر آپ اپنا کل چاہتے ہیں اچھا ہو جائے تو پھر آج اچھا عمل کریں تو کل اچھا ہو جائے گا. اور اگر آج آپ برا عمل کریں گے تو کل برا ہو جائے گا. آپ فطرت کہتے ہیں پیدائش کو. جب یہ پیدا ہوتا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا دین اسلام ہی ہوتا ہے. سادے کاغذ ہوتے ہیں اس کے پاس, یہ جو چاہے لکھ لے. عمل سے زندگی. آج جو کچھ سنا ہے اس کو بار بار ریویژن کریں اپنے ذہن میں, اور اس کو پھر اپنے عمل میں لے کے آئیں اور اپنی زندگی بنا لیں. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کر دیں. اس درس کو آپ نیٹ سے بھی بار بار دیکھیں. یہ آپ کا سبق ہے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی صلاۃ کاملۃ و سلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله یا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دودھ چھاؤں میں ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں, تیرا وعدہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ مشکلات حل ہوتی ہیں. اللہ ہماری مشکلیں حل فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ میرے بھائی حمزہ نے جو پیپر دیا ان کا رزلٹ آنے والا, اللہ اس میں خوب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ نمبر عطا فرما. یا اللہ جن بچے یا بچیوں نے امتحان دیے ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو فارغ التحصیل ہیں ان کو پیارے ملک
پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں بچے بوڑھے جوان جو بھی بیمار ہیں والدین، اللہ ان سب کو صحت سلامتی فرما، یا اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، یا اللہ جن کو جو بیماری ہے روحانی جسمانی اخلاقی ان سب بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے اللہ ان کے رزق میں کمی دور فرما، یا اللہ ان کے رزق میں فراغی عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں فراغی عطا فرما، یا اللہ رزق کی تنگ دستی سے بچا، اے رب العالمین جن کو تو نے کھلا عطا کیا ہے اللہ ان کو اپنی راہ میں خرچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کا رزق کھول دے، یا اللہ ان کا رزق وسیع کر دے، یا اللہ ان کا رزق وسیع کر دے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو ماں باپ کے حق نیک بنا، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، یا اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو جیلوں میں کسی بھی حالت میں پڑے ہیں اللہ ان کو معاف کر ان کو بری ذمہ فرما، یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ جو گناہ گار قیدی ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کو صوم و صلات کی پابندی پہ صوم و صلات کا پابند فرما، یا اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے تو اس کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس کو بارے قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا اس کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس حاجت کے لیے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آیا اس کی حاجت پوری فرما، یا اللہ جو جس حاجت سے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آیا اس کی حاجت پوری فرما، یا اللہ جو جس حاجت سے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آیا اس کی حاجت پوری فرما، یا اللہ ہماری تمام تکلیفیں دور فرما، یا اللہ جو بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان ہیں اللہ سیدہ کے صدقے ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں کسی وجہ سے ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ بچیوں کی طرف سے، یا اللہ بچوں کی طرف سے، یا اللہ جس گھر میں جو معاملہ ہے وہ حل فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو فلم ڈرامہ گانے باجے سے بچا، یا اللہ ہمارے گھروں کو فلم ڈرامہ گانے باجے سے بچا، یا اللہ ہمارے گھروں کو فلم ڈرامہ گانے باجے سے بچا، یا اللہ ہمیں قرآن کی بہاریں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مدنی چینل کی بہاریں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اسلامی چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بے حیائی موبائل کی انٹرنیٹ کی ٹیلی ویژن کی ہر طرح کی بے حیائی سے ہمیں بچا، اے اللہ ہماری نگہبانی فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وافوض امرهم الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بصیر بالعباد، اے اللہ ان سب کی حاجتیں میرے سمیت تیرے سپرد، اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، لا الہ الا اللہ محمد